آج کی ویڈیو میں نے یہ بتایا ہے کہ بخار کو ہمیں لائٹلی نہیں لینا چاہیے. کچھ بیسک وجوہات بتائی ہیں. ویسے تو بخار کو اگر ڈسکس کرنے لگے تو 2 دن چاہیے. اور یہ بتایا ہے کہ عام حالات میں اس کو گھر پہ ایمرجنسی کے طور پہ کس طرح ہم مینیج کر سکتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام پروفیسر طلعت ناہید ہے. میں انٹرنل فزیشین اور گیسٹرنٹرولوجسٹ ہیپیٹالوجسٹ ہوں. آج میں آپ کے ساتھ بخار جو کہ ایک عام چیز ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہوں گی. بخار بہت ساری چیزوں کی علامت ہے، لیکن بخار اس وقت ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے جب وہ زیادہ دیر کے لیے ہو، بہت تیز ہو، سردی کے ساتھ ہو، تو پھر ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ 2 مسائل ہوتے ہیں. یا تو لوگ بخار کو بہت سیریسلی لے لیتے ہیں، یا بخار کے بارے میں سوچتے نہیں، اس کے بعد پیناڈول لے لی، کوئی اس طرح کی بخار اتارنے والی دوائیاں لے لی اور وہ کام چلتا جاتا ہے. حالانکہ اس کو اتنا ایزیلی نہیں لینا چاہیے. آخر میں آج میں آپ کو اس کے بارے میں یہ بتاؤں گی کہ اس کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. لیکن شروع میں تھوڑی عام وجوہات بتا دوں جو کہ بخار کر سکتی ہیں. اب بخار میں بالکل ہلکی پھلکی وجہ بھی ہو سکتی ہیں، جس میں گلا خراب، نزلہ، زکام، کوئی بھی چھوٹی موٹی انفیکشن جو سکن پہ ہو سکتی ہے، اور کئی دفعہ یہ بڑی انفیکشنز کے وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اب بخار جو ہے اس کی عمر بڑی امپورٹنٹ ہے. چھوٹے بچوں میں بخار جو ہوتا ہے وہ کئی دفعہ درد سر بن جاتا ہے. درمیانی عمر میں اور ینگ ایج میں کوئی جو ہے وہ عام طور پہ ہم اس کو بہت نگلیکٹ کر دیتے ہیں. لیکن 2 قسم کے مریضوں میں بخار کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اولڈ ایج یعنی عمر رسیدہ لوگ، اور دوسرا وہ جو کہ امونو کمپرومائزڈ ہوں، یعنی جو یا کینسر کے مریض ہوں، HIV کے مریض ہوں، یا کوئی ایسی دوائیاں لے رہے ہوں جو کہ ہماری امیونٹی کو ریڈیوس کرتے. بخار جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا ایک علامت ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھی چیز ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے وارننگ مل جاتی ہے کہ آپ کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے، اس کے بارے میں سوچیں. عام چھوٹا موٹا بخار جو کہ کسی وائرل النس کی وجہ سے ہوتا ہے وہ تو آپ کو 1-2 دن میں پیناڈول وغیرہ لیں تو ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر بخار لمبا ہو جائے، زیادہ دیر کے لیے ہو جائے، یا اس کے ساتھ کوئی کمپلیکیشنز پیدا ہو، جیسے میں نے ایک اور پہلے بھی آپ لوگوں کو ایک دفعہ بتایا تھا، جیسے مننجائٹس جس میں گردن توڑ بخار ہو گیا، یا کوئی بھی پرانی النس جیسے ٹوبرکلوسس، HIV، بلیڈر کی انفیکشنز ہو گئی، چیسٹ کی انفیکشنز ہو گئی، TB ہو گئی، کینسر ہو گیا. اس طرح کی جو بیماری ہیں وہ پیناڈول کے ساتھ نہیں اترتی. دوسری بات، جب بخار جو ہے اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں آنی شروع ہو جائیں جیسے بھوک بند ہونا، جیسے وزن کم ہونا، جیسے آپ کا جو ہے جسم میں اتنی کمزوری ہو جانا کہ آپ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب اس طرح کی علامات آنی شروع ہو جائیں تو ہمیشہ کسی قابل ڈاکٹر کو رجوع کریں اور اس سے اپنی انویسٹیگیشنز کروائیں. آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. میں اب آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گی کہ آپ نے بخار کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. اگر لمبا بخار ہو جائے تو ہمیشہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کی انویسٹیگیشنز کروائیں، تحقیقات کروائیں، جس میں بلڈ کی ہو سکتا ہے، یورین بھی، چھاتی کا ایکس-رے، الٹرا ساؤنڈ، لیور کے ٹیسٹ، کڈنی کے ٹیسٹ، تھائرائیڈ کے ٹیسٹ. کئی دفعہ تھائرائیڈ کی جو ایک قسم ہوتی ہے جس کو ہم ہائپر تھائرائیڈزم کہتے ہیں، وہ بھی آپ کے جسم کی حرارت زیادہ رکھتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں بڑی لازمی ہوتی ہیں کرنے کے لیے، اور کئی دفعہ ہم ان سب چیزوں کا کلچر بھی کراتے ہیں. اگر یہ چیزیں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی وجہ نکل آتی ہے تو پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے. جب بھی علاج کرائیں مکمل کرائیں، یقین کے ساتھ کرائیں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر بخار اگر گھر میں تیز ہو اور اس وقت کوئی آپ کو ڈاکٹر نہ مل رہا ہو، اور کوئی یا کبھی گھر میں کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے، تو امیجیٹلی آپ نے کیا کرنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ لوگ نا ٹھنڈا پانی لے کے
جو ہے وہ مریض کو پٹیاں لگانی شروع کرتے ہیں. نہیں، آپ نے ایسے نہیں کرنا. آپ نے مریض کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھنا ہے، پنکھا چلتا رہے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب مریض کو بخار چڑھتا ہے تو وہ اوپر اور کمبل، رضائیاں، یہ چیزیں دینی شروع کر دیتے ہیں. نہیں، یہ بالکل غلط ہے. مریض کو ٹھنڈی فضا میں رکھنا ہے. کمبل، رضائیاں صرف اس صورت میں ہم دیتے ہیں اگر مریض کو بہت شدید سردی لگ رہی ہو، اور جب وہ سردی ختم ہو جاتی ہے تو وہ بھی اتار دیتے ہیں. آپ نے نل کا پانی لینا ہے، نل کا عام پانی، عام ٹیمپریچر، اس سے پٹیاں لے کے سر سے لے کے پاؤں تک سارے جسم پہ بشک لگائیں اور اس سے اپنا جو ہے بخار کو نیچے اتارنا ہے. اور جیسے ہی یہ آپ کے بخار نیچے اترتا ہے، آپ پیناڈول کی گولی بھی 2 دے سکتے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر سے رجوع کریں. شکریہ.